بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ محمد عبید اللہ صاحب نے نکاح کے متعلق چند ایک سوالات پوچھے ہیں، اسی سلسلے میں سلسلہ آپ کے سوالوں کے جوابات میں سامعین و ناظرین ایک دفعہ پھر سے ہم حاضر ہیں۔ پہلا سوال انہوں نے کیا کہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ نکاح کرنے کے لیے کم از کم کیا شرائط ہیں؟ کوئی شخص ناگزیر حالات کی وجہ سے اپنا نکاح خفیہ رکھنا چاہتا ہے تو کم از کم وہ کون سی شرائط پوری کر لے کہ شرعی اور قانونی لحاظ سے نکاح درست ہو؟ محمد عبید اللہ صاحب، آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ نکاح کے صحیح ہونے کی کم از کم شرائط کیا ہیں، محترم، نکاح کے صحیح ہونے کی بنیادی شرائط یہ ہیں کہ مرد و عورت خود یا ان کے وکیل نکاح کی مجلس میں شرعی گواہوں کی موجودگی میں نکاح کا ایجاب و قبول کر لیں۔ مثلا عورت کہے کہ میں نے اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دے دیا، اور مرد کہے کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں قبول کر لیا، اور مرد اور عورت یا ان کے وکیل کے اس ایجاب و قبول کو دو مسلمان عاقل بالغ مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں اسی مجلس میں سن لیں۔ حاصل یہ ہے کہ نکاح کی مجلس میں ایجاب قبول کا ہونا اور اس کو شرعی گواہوں کا اسی مجلس میں سننا نکاح کی بنیادی شرائط ہیں۔ نیز نکاح میں حق مہر کا ہونا بھی ضروری ہے، البتہ اگر مجلس نکاح میں مہر متعین نہ ہوا ہو تب بھی نکاح ہو جائے گا اور مہر ذمے میں لازم رہے گا۔ نیز یہ بھی ملحوظ رہے کہ شریعت مطہرہ میں گواہوں کی موجودگی میں اعلانیہ نکاح کرنے کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے مسجد میں نکاح کرنا اور ایسے وقت نکاح کرنا پسندیدہ ہے کہ جب مجمع زیادہ ہو، مثلا جمعہ کے دن پسندیدہ ہے، اور چھپ چھپا کر نکاح کرنا شرعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ اگرچہ نکاح کی شرائط اور دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جاتا ہے، جیسا کہ فتاوی در مختار اور حاشیہ ابن عابدین رد المحتار کے اندر موجود ہے۔ اگلا سوال ہے کہ جی بغیر گواہوں کے نکاح کا حکم۔ کہتے ہیں کہ نکاح بغیر گواہوں اور حق مہر کا ذکر کیے بغیر ہو جاتا ہے، نہ ہی ولی موجود ہوں، اور اگر ہو جاتا ہے تو لڑکی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، اور اس نکاح میں عدت کا حکم کیا ہے؟ جناب، مسلمانوں کا نکاح منعقد ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ دو عاقل بالغ مسلمان مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو۔ اگر گواہوں کی موجودگی کے بغیر کسی نے ایجاب و قبول کر لیا تو اس سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، دونوں میاں بیوی نہیں بن جاتے بلکہ اجنبی ہی رہتے ہیں۔ باقی عاقل بالغ لڑکے اور لڑکی کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، اگرچہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا شرعاً و اخلاقاً انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح مہر کا ذکر کیے بغیر بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لیکن اس صورت میں رخصتی ہو جانے کے بعد مہر مثل لازم ہوتا ہے۔ لہذا صورت مسئولہ میں گواہوں کی غیر موجودگی میں نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، اور لڑکی بغیر عدت کے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔
عن عمران ابن حسین ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا نکاح الا بولی وشاہد عدل المعجم الکبیر للطبرانی۔ اور ہدایہ شریف کتاب النکاح کے اندر بھی یہ مسئلہ اسی طرح موجود ہے۔ اچھا، ایک اور سوال انہوں نے کیا، یہ کہتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان عظام اس مسئلہ پر کہ زید نے ایک لڑکی سے نکاح کیا چپکے سے ایک کمرے میں لوگوں سے چھپ کر۔ کمرے میں صرف 4 لوگ تھے، ایک لڑکا، ایک لڑکی اور اس لڑکی کے ماں باپ۔ لڑکی کے باپ سے کہا کہ آپ ہمارا نکاح پڑھائیں۔ انہوں نے ایک پیپر پر لکھے ہوئے لفظوں میں ایجاب و قبول کروا دیا، اور گواہ لڑکی کا باپ اور لڑکی کی ماں بن گئے، اور اس بات کو 10 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک نکاح کا اعلان نہیں کیا ہے، مگر دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں اور میاں بیوی والا رشتہ رکھتے ہیں، تو کیا اس طرح سے نکاح ہو جائے گا؟ اگر نہیں تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ زید کا کہنا ہے گواہی تو سنت ہے اور سنت ترک کی جا سکتی ہے، نکاح تو صرف لڑکا لڑکی اکیلے بھی کر سکتے ہیں۔ براہ کرم مفتی صاحب تفصیل سے جواب عنایت فرمائیں، شکریہ۔ محترم، نکاح کے صحیح ہونے کے لیے مجلس عقد میں کم از کم 2 مسلمان مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کا موجود رہنا ضروری ہے۔ یہ صرف سنت نہیں بلکہ گواہ تو واجب ہیں، بلکہ فرض کے درجے میں علماء نے لکھے ہیں۔ ایک ایجاب و قبول فرض ہے، دوسرے جو ہیں وہ گواہ فرض ہیں، حق مہر واجب ہوتا ہے۔ اس لیے زید اور اس لڑکی کو چاہیے کہ فوراً دونوں علیحدگی اختیار کر لیں، اور شوہر متارکت کے الفاظ، مثلا میں نے تجھے چھوڑ دیا، تیرا رستہ صاف کر دیا وغیرہ کے الفاظ کہہ دے۔ اس کے بعد اگر دونوں ساتھ رہنا چاہیں تو دوبارہ باضابطہ 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لیں، اور سابقہ احوال پر صدق کے دل سے توبہ و استغفار کریں۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر گواہوں کے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، سنن ترمذی۔ اور حضرت ابی زبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک مرد اور ایک عورت آئے۔ انہوں نے کہا کہ جناب والا، ہم نے نکاح کیا ہے مگر گواہ نہیں ہے سوائے ایک مرد اور ایک عورت کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نکاح خفیہ جو کیا ہے تم نے بغیر اس کے گواہوں کے، یہ منعقد ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر تم آپس میں مل گئے تو میں پھر تمہیں رجم کروں گا، سنگسار کر دوں گا۔ یہ روایت موطا امام محمد کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا گواہوں کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، کیونکہ فتح القدیر کے اندر یہ عبارت موجود ہے، لا ينعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاہدین عاقلین بالغین مسلمین۔ ایک اور سوال انہوں نے کیا کہ کورٹ میرج کی شرعی حیثیت، کہ گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، علماء احناف کی رائے کیا ہے اس بارے میں؟ محترم، واضح رہے کہ عموماً پسند کی شادی میں وقتی جذبات محرک بنتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان جذبات اور پسندیدگی میں کمی آنے لگتی ہے، نتیجتاً ایسی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں اور علیحدگی کی نوبت آ جاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں خاندانوں اور رشتوں کی جانچ پڑتال کا تجربہ رکھنے والے والدین
اور خاندان کے بزرگوں کے کرائے ہوئے رشتے زیادہ پائیدار ثابت ہوتے ہیں، اور بالعموم شریف گھرانوں کا یہی طریقہ کار ہے۔ ایسے رشتوں میں وقتی ناپسندیدگی عموماً گہری پسند میں بدل جایا کرتی ہے۔ اس لیے مسلمان بچوں اور بچیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ذمے کوئی بوجھ اٹھانے کی بجائے اپنے بڑوں پر اعتماد کریں، ان کی رضامندی کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ نیز شریعت نے لڑکے لڑکی کے نکاح کا اختیار والدین کو دے کر انہیں بہت سی نفسیاتی و معاشرتی سی الجھنوں سے بچایا ہے۔ اس لیے کسی واقعی شرعی مجبوری کے بغیر خاندان کے بڑوں کی موجود ہوتے ہوئے لڑکا یا لڑکی کا از خود آگے بڑھنا خدائی نعمت کی ناقدری ہے۔ بے شمار واقعات شاہد ہیں کہ کسی کے بہکاوے میں آ کر کیے گئے یہ نادانی کے فیصلے بعد کی زندگی کو اجیرن کر ڈالتے ہیں۔ پھر اگر ولی کی اجازت کے بغیر کیا جانے والا نکاح خفیہ طور پر یا بھاگ کر ہو تو اس کی قباحت اور زیادہ ہے، اور تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ اکثر و بیشتر ولی کی اجازت کے بغیر شادی کرنے کی صورت میں لڑکی کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا کورٹ میرج شرعاً و عرفاً اور اخلاقاً نہایت نامناسب عمل ہے جس سے گریز چاہیے۔ تاہم اگر عاقلہ بالغہ لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر کے کورٹ میں نکاح کر لے تو شرعاً وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ البتہ رشتہ برابری کا نہ ہونے یا مار مثل سے کم ہونے کی صورت میں ولی کو اعتراض کا حق ہوتا ہے، اور وہ اولاد پیدا ہونے سے پہلے کورٹ کے ذریعے نکاح ختم کرا سکتا ہے۔ در مختار میں ہے کہ اس طرح کا نکاح اخلاقاً درست نہیں ہے لیکن شرعاً درست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال بھی محمد احمد نے پوچھا کہ لڑکی خود نکاح کر لے بغیر ولی کے، اس کا حکم کیا ہے؟ باقی ائمہ کے نزدیک نکاح نہیں ہوتا، احناف کے دلائل بتائیں۔ محترم، اگر عاقلہ بالغہ لڑکی اپنے والدین کی رضامندی کے بغیر اپنا نکاح خود کرے تو شرعاً ایسا نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اگرچہ والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح کرنا شرعاً و اخلاقاً پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر لڑکی نے ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفء میں نکاح کیا تو اولاد ہونے سے پہلے لڑکی کے اولیاء کو عدالت سے رجوع کر کے اس نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور اگر کفء میں نکاح کیا ہے تو پھر لڑکی کے اولیاء کو وہ نکاح فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ اور کفء کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا دین، دیانت، مال و نسب، پیشہ اور تعلیم میں لڑکی کے ہم پلہ ہو، اس سے کم نہ ہو۔ نیز کفاءت میں مرد کی جانب کا اعتبار ہے، یعنی لڑکے کا لڑکی کے ہم پلہ اور برابر ہونا ضروری ہے، لڑکی کا لڑکے کے برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہے کہ عاقلہ بالغہ لڑکی کا نکاح اس کی رضا سے ہونا چاہیے، اور عاقلہ بالغہ عورت اگر مناسب جگہ اپنی رضا سے نکاح کرتی ہے تو اولیاء بلا کسی شرعی سبب کے اسے روکنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر پورا کر چکی اپنی عدت کو تو اب نہ روکو ان کو اس سے کہ نکاح کر لیں اپنے انہی خاوندوں سے جبکہ راضی ہو جاویں آپس میں موافق دستور کے۔ یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اس میں تمہارے واسطے بڑی ستھرائی ہے اور بہت پاکیزگی، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں متعلقہ عورتوں کو اپنی مرضی کی شادی کرنے سے بلا وجہ شرعی روکنا حرام ہے۔ دوسری آیت میں اس ناروا ظالمانہ سلوک کا انسداد کیا گیا ہے جو عام طور پر متعلقہ عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔
کہ ان کو دوسری شادی کرنے سے روکا جاتا ہے۔ پہلا شوہر بھی عموماً اپنی متعلقہ بیوی کو دوسرے شخص کے نکاح میں جانے سے روکتا ہے اور اس کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے، اور بعض خاندانوں میں لڑکی کے اولیاء بھی اس کو دوسری شادی کرنے سے روکتے ہیں۔ ان میں سے بعض اس تمام میں روکتے ہیں کہ اس کی شادی پر ہم کوئی رقم اپنے لیے حاصل کر لیں۔ بعض اوقات متعلقہ عورت پھر اپنے سابق شوہر سے نکاح پر راضی ہو جاتی ہے، مگر عورت کے اولیاء اقربا کو طلاق دینے کی وجہ سے ایک قسم کی عداوت اس سے ہو جاتی ہے۔ وہ اب دونوں کی رضا ہونے کے بعد بھی ان کے باہمی نکاح سے مانع ہوتے ہیں۔ آزاد عورتوں کو اپنی مرضی کی شادی سے بلا عذر شرعی روکنا، خواہ پہلے شوہر کی طرف سے ہو یا لڑکی کے ورثاء کی طرف سے، یہ بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم کا انسداد اس آیت میں فرمایا گیا ہے۔ اس آیت کے خطاب میں وہ شوہر بھی داخل ہیں جنہوں نے طلاق دی ہے، اور لڑکی کے اولیاء بھی، دونوں کو یہ حکم دیا گیا ہے، فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، یعنی مت روکو متعلقہ عورتوں کو اس بات سے کہ وہ اپنے تجویز کیے ہوئے شوہروں سے نکاح کریں، خواہ پہلے ہی شوہروں جنہوں نے طلاق دی تھی یا دوسرے لوگ، مگر اس کے ساتھ یہ شرط لگا دی گئی اذا تراضوا بینہم بالمعروف، یعنی جب دونوں مرد و عورت شرعی قاعدے کے مطابق رضامند ہو جائیں تو نکاح سے نہ روکو، جس میں اشارہ فرمایا گیا کہ اگر ان دونوں کی رضامندی نہ ہو، کوئی کسی پر زور زبردستی کرنا چاہے تو سب کو روکنے کا حق ہے، یا رضامندی بھی ہو مگر شرعی قاعدے کے موافق نہ ہو، مثلا بلا نکاح آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے پہ رضامند ہو جائیں، یا 3 طلاقوں کے بعد ناجائز طور پر آپس میں نکاح کر لیں، یا ایام عدت میں دوسرے شوہر سے نکاح کا ارادہ ہو، تو ہر مسلمان کو بالخصوص ان لوگوں کو جن کا ان مرد و عورت کے ساتھ تعلق ہے روکنے کا حق حاصل ہے، بلکہ بقدر استطاعت روکنا واجب ہے۔ اس طرح کوئی لڑکی بلا اجازت اپنے ورثاء کے اپنے کفر کے خلاف دوسرے کفر میں نکاح کرنا چاہے، یا اپنے مہر مثل سے کم پر نکاح کرنا چاہے جس کا اثر خاندان پر پڑتا ہے، جس کا اس کو حق نہیں، تو یہ رضامندی بھی قاعدہ شرعی کے مطابق نہیں۔ اس صورت میں لڑکی کے اولیاء کو اس نکاح سے روکنے کا حق حاصل ہے۔ اذا ترادو کے الفاظ سے اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ عاقلہ بالغہ لڑکی بغیر اس کی رضا کے اجازت نہیں ہو سکتا۔ نیز احناف کا مستدل اس باب میں وہ احادیث مبارکہ بھی ہیں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے عاقلہ بالغہ ہونے کی صورت میں اس کے اولیاء کو عورت سے اس کی رائے اور رضامندی معلوم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نیز انہی روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ولی اور سرپرست عاقلہ بالغہ کی مرضی کے خلاف جبر و اکراہ کر کے کسی سے اس کا نکاح منعقد نہیں کر سکتے۔ احناف کے حدیثی مستدلات میں سے 2 روایات ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مسلم میں روایت ہے کہ شادی شدہ عورت اپنے نفس کی اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے، اور باکرہ نوجوان عورت سے اس کے نفس کے بارے میں اس کا باپ اجازت طلب کرے گا، اور اس کا خاموش رہنا اس کی طرف سے اجازت ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو سلمہ اور ابو ہریرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی روایت کرتے ہیں کہ شوہر دیدہ عورت، خواہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہو یا اس نے طلاق دے دی ہو، کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، یعنی مطلقہ یا بیوہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، اور نہ باکرہ کا اس کی اجازت کے بغیر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باکرہ کی اجازت کس طرح معلوم ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔ علامہ نواب قطب الدین خان دہلوی ان حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، عورت سے اس کے نکاح کی اجازت حاصل کرنے کے سلسلے میں حدیث نے باکرہ، کنواری اور سیب یعنی بیوہ کا ذکر اس فرق کے ساتھ کیا ہے کہ سیبہ کے بارے میں تو یہ فرمایا گیا کہ جب تک اس کا حکم حاصل نہ کر لیا جائے، اور باکرہ کے بارے میں یہ الفاظ ہیں جب تک کہ اس کی اجازت حاصل نہ کر لی جائے۔ لہذا حکم اور اجازت کا یہ فرق اس لیے ظاہر کیا گیا کہ سیب یعنی بیوہ عورت اپنے نکاح کے سلسلے میں زیادہ شرم و حیا نہیں کرتی، بلکہ وہ خود کھلے الفاظ میں اپنے نکاح کا حکم کرتی ہے،
یا کم سے کم صریح اشارات کے ذریعے اپنی خواہش کا از خود اظہار کر دیتی ہے اور اس بارے میں کوئی خاص جھجک نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف باکرہ یعنی کنواری عورت چونکہ بہت زیادہ شرم و حیا کرتی ہے، اس لیے وہ نہ تو کھلے الفاظ میں اپنے نکاح کا حکم کرتی ہے اور نہ صریح اشارات کے ذریعے اپنی خواہش کا اظہار کرتی ہے۔ ہاں، جب اس کے نکاح کی اجازت اس سے لی جائے تو اپنی رضامندی و اجازت دے دیتی ہے، بلکہ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ طلب اجازت کے وقت وہ زبان سے اجازت دینا بھی شرم کے خلاف سمجھتی ہے اور اپنی خاموشی و سکوت کے ذریعے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیتی ہے۔ اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے حکم یا اجازت کے بغیر نکاح جائز نہیں ہوتا، لیکن فقہا کے ہاں اس بارے میں تفصیل ہے، اور وہ یہ کہ تمام عورتوں کی 4 قسمیں ہیں۔ اول، سیب بالغہ یعنی وہ بیوہ عورت جو بالغ ہو۔ ایسی عورت کے بارے متفقہ طور پر تمام علماء کا قول یہ ہے کہ اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کرنا جائز نہیں ہے، بشرطے کہ وہ عاقلہ دیوانی نہ ہو۔ اگر عاقلہ نہ ہوگی تو ولی کی اجازت سے اس کا نکاح ہو جائے گا۔ دوم، باکرہ صغیرہ یعنی وہ کنواری لڑکی جو نابالغ ہو۔ اس کے بارے میں بھی تمام علماء کا متفقہ طور پر یہ قول ہے کہ اس کے نکاح کے لیے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا ولی اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح کر سکتا۔ سوم، سیب صغیرہ یعنی وہ بیوہ جو بالغ نہ ہو۔ اس کے بارے میں حنفی علماء کا تو یہ قول ہے کہ اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے، لیکن شافعی علماء کہتے ہیں اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ چہارم، باکرہ بالغہ یعنی وہ کنواری جو بالغہ ہو۔ اس کے بارے میں حنفی علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں، لیکن شافعی علماء کے نزدیک جائز ہے۔ گویا تفصیل سے یہ بات واضح ہوئی کہ حنفی علماء کے نزدیک ولایت کا مدار صغر پر ہے، یعنی ان کے نزدیک ولی کو عورت کی اجازت کے بغیر نکاح کر دینے کا حق اسی صورت میں حاصل ہوگا جبکہ وہ کم سن یعنی نابالغ ہو، خواہ وہ باکرہ کنواری ہو یا سیب بیوہ ہو، جبکہ شافعی علماء کے نزدیک ولایت کا مدار بکارت پر ہے، یعنی ان کے نزدیک ولی کو عورت کی اجازت کے بغیر نکاح کر دینے کا حق اس صورت میں حاصل ہوگا جبکہ وہ باکرہ ہو، خواہ بالغ ہو یا نابالغ ہو۔ لہذا یہ حدیث حنفیہ کے نزدیک بالغہ پر محمول ہے، خواہ وہ سیب ہو یا باکرہ ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ لا تنکحوا البکرہ حتی تستأذن، کنواری عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت حاصل نہ کر لی جائے۔ شوافع کے قول کے خلاف ایک واضح دلیل ہے۔ باقی وہ روایات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کو ولی کی اجازت پر موقوف قرار دیا ہے یا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کو باطل قرار دیا ہے، احناف کے نزدیک ان روایات کا تعلق یا تو نابالغہ اور غیر عاقلہ سے ہے، یعنی کم سن لڑکی اور جنون میں مبتلا دیوانی عورت کا نکاح اور اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر ان روایات کو ان کے ظاہری الفاظ کے ساتھ عموم پر محمول کریں تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ کے ہاں ان روایات میں کمال کی نفی کی گئی ہے، یعنی یہ روایات نفی کمال پر محمول ہیں کہ اصل نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ عورت ولی کی اجازت سے اپنا نکاح کرے۔ نیز محدثین نے ان روایات پر جن میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کو باطل قرار دیا گیا ہے فنی اعتبار سے بھی کلام کیا ہے، اور ان کی حیثیت یہ لکھی ہے کہ یہ روایات اس درجے کی نہیں ہیں کہ انہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے مقابلے میں بطور دلیل اختیار کیا جا سکے، جیسا کہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں تفصیل موجود ہے اور فتاوی شامی کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح بدائع الصنائع، فتاوی عالمگیری اور فتح القدیر کے اندر بھی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ ہمیں نکاح کے ان مسائل کو بخوبی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم کا صدقہ نکاح اور طلاق کے معاملات میں ہمیشہ ہمیشہ شریعت کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔